بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس طالبات سال اول حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین۔ آج ہم انشاءاللہ یہاں سے سبق پڑھیں گے التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ کر کے سچی توبہ کرنے والا گناہ سے کمن لا ذنب له وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ عدم مواخذہ کے اعتبار سے ہے کہ یعنی جیسے کسی نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا، اس کا مواخذہ نہیں ہوتا، تو اس نے کیا تھا لیکن چونکہ اس نے سچی توبہ کر لی تھی، اس بنا پر اس کے گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور عدم مواخذہ میں یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ یہ گناہ کے لیے تریاق کی مانند ہے، علاج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم لوگ توبہ کرو اللہ پاک سے، توبۃ نصوحا سچی پکی توبہ۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم لوگ سب کے سب اللہ پاک سے مل کر توبہ کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، فلاح پالو، کامیاب۔ تو توبے کی اہمیت اور فضیلت قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں جیسے آپ کے سامنے حدیث آئی اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ تو توبہ یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توبے کی برکت سے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں انسان خدا نخواستہ اس کے جسم میں زہر اتر جائے، وہ زہر استعمال کر لے، تو اس زہر کے لیے بھی تریاق موجود ہے جس کی وجہ سے انسان کے جسم سے وہ زہر ختم ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ گناہ بھی ایک زہر کی مانند ہے، اس کے زہریلے اثرات ہوتے ہیں، اور جو انسان گناہوں کا خدا نخواستہ عادی ہو جاتا ہے، اس زہر کو اپنے جسم میں اتارتا ہے، اس گناہوں کا زہر انسان کے جسم سے کیسے نکلے گا، اس کے اثرات انسان کے جسم سے کیسے زائل ہوں گے، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک تریاق رکھا ہے، علاج رکھا ہے۔ اس گناہوں کا علاج، اس زہر کا علاج، اس کا تریاق وہ اللہ پاک نے رکھا ہے توبہ استغفار۔ توبہ استغفار، جو انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چاہے انسان نے ساری عمر گناہوں میں گزاری ہو، لیکن اسے سچے دل سے اگر اللہ پاک سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو توبہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو محبوب ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ فرمایا التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اسلوب اور انداز آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کا کہ خیر الخطائین،
معلوم ہوا، علماء نے لکھا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بشری تقاضے کے تحت انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتا ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، لغزش ہو ہی جاتی ہے، لیکن وہ انسان اللہ پاک کو محبوب ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے، جو کبھی بھی اپنے گناہ پر اڑتا نہیں ہے، جمتا نہیں ہے، بلکہ اسے فوراً اپنے گناہ کا، غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ پاک کا مقرب بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ کوئی انسان اگر غلطی کر لے اور وہ اپنے غلطی پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، بڑے سے بڑا جرم بھی ہو لیکن دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں اس کی ندامت کو دیکھ کر، اس کے تحسر اور افسوس کو دیکھ کر۔ لیکن اگر دنیا میں کوئی جرم کرے اور پھر اسے کوئی ندامت نہیں ہو، افسوس نہیں ہو، تو اس صورت کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مزید سزا کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے بھئی آپ نے جرم تو کیا، وہ اپنی جگہ، لیکن اس جرم پر ندامت کا نہ ہونا، دل میں افسوس کا نہ ہونا، یہ چیز زیادہ خطرناک ہے، یہ جرم زیادہ خطرناک اور ناقابل معافی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان سے گناہ بھی اگر ہو جائے لیکن اس بندے کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہے، گناہ کا احساس ہے اور وہ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ پاک کو محبوب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا اقراری مجرم، دو طرح کے مجرم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اقراری مجرم، ایک ہوتا ہے باغی مجرم۔ باغی مجرم بہت خطرناک ہے، وہ ناقابل معافی ہے۔ اقراری مجرم وہ قابل معافی ہوتا ہے، کیوں؟ وہ اپنے غلطی کا، گناہ کا، اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے۔ اقرار کی وجہ سے اس کی سزا میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ اس کے جرم کو ہی معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو جرم کا اقرار کر لینا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو توبہ یہ بھی جرم کا اقرار ہے کہ انسان سے چاہے جتنے بھی گناہ ہو جائے لیکن انسان سچے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگ لے، توبہ استغفار کر لے، اللہ پاک بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ توبے کی تکمیل کی 3 شرائط ہے۔ صرف زبان سے توبہ توبہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ 3 شرائط ہونی چاہیے توبے کی تکمیل کے لیے، تب اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، سچے دل سے نادم اور شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت کا اور شرمندگی کا اظہار کرے، اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو، اللہ پاک کے سامنے شرمندگی کا اظہار ہو۔ یہ پہلی شرط ہے توبے کی قبولیت کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے اندر مبتلا تھا، جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اس کو فوراً چھوڑ دے، اس کو مزید نہ کرے۔ یعنی یہ خدا نخواستہ کہ توبہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ گناہ بھی چل رہا ہے، تو یہ پھر ایک مذاق ہے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط علماء نے یہ لکھی کہ آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم، آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ تو یہ 3 باتیں جب توبے میں پائی جاتی ہیں، اللہ پاک بندے کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں اور بندے کے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ 3 شرطیں ہوں کہ سچے دل سے ندامت ہو، یہ نہیں ہے کہ توبہ کر رہا ہے لیکن نہ چہرے پہ کوئی ندامت کے آثار ہیں، نہ زبان پہ کوئی ندامت کا اظہار ہے، تو اس صورت کے اندر پھر اس توبے کا فائدہ نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ سچے دل سے ندامت ہو، افسوس ہو، انسان کو شرمندگی ہو، اور دوسری شرط اس گناہ کو فوراً چھوڑ بھی دے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گناہ کا ارتکاب پھر بھی کر رہا ہے۔ سبح ور کف توبہ بر لب دل پر ذوق گناہ،
معصیت را خند نمی آید ز استغفار ما، کہ انسان اس کا مصداق نہ بن جائے کہ تسبیح ہاتھ میں ہے، توبہ توبہ زبان پہ ہے اور دل گناہوں کے ذوق اور شوق سے بھرا ہوا ہے، تو کہتے ہیں معصیت را خند نمی آید ز استغفار ما، گناہ کو بھی ہمارے اس توبے پہ ہنسی آ رہی ہے۔ کہ یہ نہ ہو بلکہ سچ انسان اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط کا ہونا بھی ضروری کہ انسان آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم، اس کے قریب بھی نہ جانے کا پکا ارادہ اور عزم ہو۔ یہ تین شرطیں جب پائی جاتی ہیں اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہر انسان سے کسی نہ کسی درجے میں گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال انسان فوراً توبہ استغفار کر لے، اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان کی مثال کیسی ہے؟ مومن کی مثال، مومن کی مثال کھونٹے سے بندھے ہوئے اس جانور کی ہے کہ جو اپنے کھونٹے سے بندھا ہوا ہو، جس کی رسی دراز کر دی جائے لیکن بالآخر وہ اپنے کھونٹے تک واپس آ جاتا ہے۔ چونکہ ایمان کی جو کہ رسی سے بندھا ہوا ہے، چاہے کتنا ہی دور چلا جائے لیکن چلتے پھرتے بالآخر وہ جانور اپنے کھونٹے تک واپس آئے گا۔ اسی طریقے سے ایمان کی مثال اس کھونٹے کی ہے، مومن کی مثال اس جانور کی ہے۔ جب یہ ایمان کی رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے، چاہے یہ اللہ پاک سے کتنا ہی دور چلا جائے گناہوں کی وجہ سے، لیکن دل میں ایمان موجود ہوتا ہے، بالآخر یہ دوبارہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ پاک کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو توبہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ کی تاثیر ہی یہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس میں اللہ پاک نے تاثیر ہی یہ رکھی، جیسے ایک انگارے کی تاثیر ہوتی ہے نا، ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ آگ کی تاثیر ہے جلا لینا، چھری کی تاثیر ہے کاٹ لینا، برف کی تاثیر برودت اور ٹھنڈک ہے۔ تو گناہ کی بھی اللہ پاک نے ایک تاثیر رکھی، یہ دل کو بے چین کر کے رکھتا ہے۔ جو انسان توبہ نہیں کرتا اور گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، یہ کبھی بھی سکون اور چین میں نہیں رہتا۔ دیکھیں، گناہوں کی اپنی اپنی ایک نحوست ہے، ہر گناہ کی الگ نحوست ہے، لیکن گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان وبال علماء نے یہ لکھا کہ ایسا شخص ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ ہے نا۔ اور علماء نے گناہ کی مثال تو انگارے کی لکھی ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، گناہ بہرحال گناہ ہے، چاہے صغیرہ ہے چاہے کبیرہ ہے۔ بعض مرتبہ ہم صغیرہ کبیرہ کے فرق معلوم کرنے میں لگتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ چلے صغیرہ ہوگا تو کر لیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں علماء نے لکھا کہ صغیرہ گناہ پر بھی اگر اصرار کیا جائے، اس کو مستقل کیا جائے، توبہ نہ کی جائے، وہ صغیرہ سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ چھوٹا گناہ نہیں رہتا، بلکہ وہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ بن جاتا ہے اصرار کی وجہ سے۔ اور بہرحال گناہ ویسے بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ تو گناہ ہے۔ علماء نے مثال لکھی نا، ایک انگارہ ہے، ایک بڑی آگ ہے، ایک چنگاری ہے۔ تو چنگاری چاہے چھوٹی سی ہو، لیکن کوئی بھی سمجھدار، ہوشیار، عقل مند انسان اس چھوٹے سے انگارے کو یا چنگاری کو بھی اپنے جیب میں، اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، یہ سوچ کر کے تو چھوٹا سا انگارہ ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے تو چھوٹی سی چنگاری، لیکن یہ سب کچھ جلا کر اور خاکستر کر کے رکھ دے گی۔ اسی طرح گناہ چاہے چھوٹا ہو، لیکن یہ انسان کے روحانیت کو بھسم کر کے اور ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا گناہ کی مثال تو سانپ کی طرح ہے، زہریلے، چاہے وہ چھوٹا ہو اور کتنا ہی منقش خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی بھی عقل مند انسان، فہیم، سمجھدار، وہ چھوٹے اور خوبصورت سانپ کو بھی ہاتھ میں نہیں لیتا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ چاہے یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، سائز میں چھوٹا ہے، لیکن یہ اتنا زہریلا ہے کہ اگر یہ مجھے ڈس لے گا تو میری زندگی چلی جائے گی۔ اسی طرح گناہ بعض مرتبہ معمولی انسان کو لگتا ہے، لیکن وہ معمولی اور چھوٹا گناہ بھی انسان کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو بہرحال گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ تو گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ سمجھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ
تکمیل توبہ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں ایک اجمالی توبہ ہے، ایک تفصیلی توبہ ہے، دو قسمیں، ایک اجمالی توبہ ایک تفصیلی توبہ. اسے سمجھ لیں. اجمالی توبہ تو یہی ہے کہ انسان اللہ پاک سے معافی مانگ لے تمام گناہوں کی ایک ساتھ. اب ظاہری بات ہے تفصیل سے تو اتنے بہرحال انسان گناہ گار ہے کہ انسان کو اپنے گناہ بھی یاد نہیں ہوتے کہ میں نے کتنے کیے ہیں، کس وقت کیے ہیں. آج تک کسی کو یاد ہے کہ مکلف ہونے کے بعد سے اس نے کتنے گناہوں کا ارتکاب کیا؟ آج ہمیں کہاں یاد ہے؟ اللہ پاک کی نافرمانی ہم اتنا کرتے ہیں. لیکن اجمالی توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کے سامنے بیٹھ کر خوب شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ جتنے گناہ کیے ہیں سب کی ایک ساتھ معافی اور توبہ مانگ لے. اے اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، اے اللہ سب کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے. یہ اجمالی توبہ کہلاتا ہے. اجمالی توبہ یہ بھی ضروری ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے. ضروری تو ہے، کافی نہیں ہے. تفصیلی توبہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اجمالی توبہ تو یہ ہے کہ انسان نے اللہ پاک کے سامنے بیٹھ کر توبہ کر لی، معافی مانگ لی. لیکن تکمیل توبہ کے لیے تفصیلی توبہ بھی ضروری ہے. اور تفصیلی توبہ کیا ہے؟ تفصیلی توبہ یہ ہے کہ بعض گناہ وہ ہیں، بعض اعمال وہ ہیں جو صرف جس کے لیے توبہ کافی نہیں ہے، جس کے لیے توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب تک اس کو ادا نہ کر لے اس حق کو، وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، وہ صرف توبے سے معاف نہیں ہوتا. چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، معاشرت یا اخلاق سے ہو، اور چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہو یا حقوق العباد میں سے ہو. کیسے؟ تو تفصیلی توبہ یہ ہے کہ انسان یہ بھی جائے دیکھے توبہ تو کر لی، اللہ پاک سے معافی مانگ لی، ندامت بھی تھی، اور آئندہ کے لیے عہد بھی کر لیا، اور اب اس گناہ کو چھوڑ بھی دیا. لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس کی ادائیگی ضروری. اب توبہ تو کر لی لیکن بھائی میں نے دیکھا کہ بہت ساری قضا نمازیں میرے ذمہ لازم ہیں. جب سے میں بالغ مکلف ہوا ہوں اس کے بعد سے کب سے میں نے نمازیں نہیں پڑھی. تو ہر انسان اندازہ تو لگا سکتا ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے 1 سال سے میں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے میرے ذمہ 2 سال کی نمازیں ہوں، ہو سکتا ہے 4 مہینے کی نمازیں ہوں. بہرحال انسان خوب غور و فکر کر لے، اندازہ لگا لے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ انسان ایک نظم ترتیب کے ساتھ ڈائری بنا لے، کاپی بنا لے، اور اس میں لکھے کہ آج کے دن سے میں اپنی قضا نمازیں شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور پھر اس کا حساب لکھنا شروع کرے تاکہ وہ ادا ہو جائے. اور آسان طریقہ اس کا علماء نے یہ لکھا کہ روزانہ انسان جو 5 وقت کی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایک سابقہ قضا نماز شروع کر دے. فجر کے ساتھ پچھلی فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، اور عشاء کے ساتھ عشاء، وتر کے ساتھ ایک وتر. روزانہ 5 نمازیں بھی انسان قضا ادا کرے گا وقتی نمازوں کے ساتھ، تو بہرحال ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ کے فضل سے وہ نمازیں ساری ادا ہو جائے گی. 2 زیادہ ہیں تو 2 شروع کر دے، 3 دن کی شروع کر دے، کم ہے تو 1 دن کی. لیکن یہ ضروری ہے کہ جتنی نمازیں قضا لازم ہیں اس کی ادائیگی کی فوراً فکر کرے، بجائے نوافل کے اس کو ترجیح دے، ترجیحی بنیاد پر. اسی طریقے سے اگر کسی کے ذمہ فرض روزے قضا ہیں پچھلے رمضانوں کے یا پچھلے سالوں کے، یا رکھے نہیں تھے پہلے، فوراً اس کی ادائیگی کی بھی فکر کر لے. اور بہرحال اس میں بھی آسان طریقہ علماء نے یہی لکھا کہ انسان ترتیب سے کر لے. ہفتے میں 2 رکھ لے، زیادہ ہے تو 3 رکھ لے، کم ہے تو 2 رکھ لے. خاص طور پر پیر اور جمعرات کے دن اہتمام کر لے. ایام 20 مہینے میں جو 3 روزے آتے ہیں اس کا اہتمام کر کے اس میں قضا کی نیت کر لے. تو بہرحال ایک وقت انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ پاک ذمے سے روزے بھی ساقط فرما دیں گے. اسی طرح اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی اور ادا نہیں کی پچھلے سالوں کی، تو پورا حساب کتاب لگائیں، یا دارالفتہ میں جا کر مسئلہ پوچھ لے، علماء سے پوچھے، پورا حساب بنوائیں، اور سابقہ پچھلے جتنے سالوں کی زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کی، فوراً اس کے ادائیگی کی فکر کر لیں. حج اگر فرض ہو چکا ہے اور ادا نہیں کیا حج فرض، اس کی ادائیگی کی جلد از جلد فکر کریں.
تو یہ تو دیکھیں وہ فرائض ہے، وہ اعمال ہے جو ذمے پہ لازم تھے اور جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ بعض حقوق وہ ہوتے ہیں جو حقوق العباد میں آتے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ حقوق العباد کا معاملہ تو پھر حقوق اللہ سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ صرف توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے کو اس کا حق ادا نہ کر لیا جائے یا وہ طیب قلب سے معاف نہیں کر دے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کسی سے قرضہ لیا تھا، ادا نہیں کیا، کسی کا مالی حق مجھ پر لازم ہے، کسی کے میراث کا حصہ تھا وہ نہیں دیا، جائیداد کا حصہ تھا وہ نہیں دیا، مہر کا معاملہ تھا، بیوی کا مہر تھا وہ ادا نہیں کیا، یا اسی طریقے سے کسی کی کوئی چیز غصب کی، زمین غصب کی، گھر غصب کیا، مال غصب کیا، کوئی بھی قرض لیا تھا وہ نہیں دیا، جو بھی معاملہ ہے مالی معاملہ، لین دین جس میں انسان کے ذمے کسی کا حق لازم آتا ہو، تو یاد رکھیں توبے سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لیا جائے، یا جس کا حق ہے وہ خوش دلی سے طیب قلب سمجھ لیں، طیب قلب سے معاف نہیں کر دے۔ اگر وہ طیب قلب سے بھی معاف نہیں کرے گا تو معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ جو حقوق العباد ہیں اس کا معاملہ تو اور زیادہ سخت ہے، اس کی ادائیگی کی بھی فکر کی جائے۔ آیا میرے ذمے کسی کے حقوق تو نہیں ہے، ادائیگیاں تو نہیں ہے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ آخرت میں مواخذہ نہ ہو جائے؟ تو تکمیل توبہ کے لیے ان حقوق کا، ان اعمال کا ادا کرنا بھی ضروری، جیسے میں نے عرض کیا قضا نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکاتیں ہیں، حج ہے، کسی کے حقوق ہے، قرض ہے، میراث کا حصہ تھا، اسی طریقے سے لین دین کا معاملہ ہے، ترکہ ہے، کسی کی کوئی چیز خدا نخواستہ غصب کی تھی، چوری کی تھی، خیانت کی، کسی کے مال میں خیانت کی، تو بہرحال یہ وہ ساری چیزیں جو انسان کے ذمہ لازم ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اس کا پوچھا جائے گا، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اس صورت کے اندر نقصان کتنا ہوگا آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کیا نقصان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص، آپ علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اس کے نام اعمال میں نفلی اعمال بہت ہوں گے، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقہ خیرات، نفلی حج عمرے، بہت ہوں گے اعمال، لیکن دوسری طرف اس نے لوگوں کے حقوق میں، حقوق العباد میں حق تلفیہ کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کا مالی حق اس پر لازم ہوگا، تو وہ حقوق والے آئیں گے اور اللہ پاک سے فریاد مطالبہ کریں گے، تو کیا کیا جائے گا؟ بدلے میں اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائے گی، لیکن وہ حقوق والے بہت زیادہ ہوں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہوگی اور جن کا حق تھا ان کو دے دی جائے گی، اس کا نام عمل نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ پھر بھی اہل حقوق باقی ہوں گے، اب کیا ہوگا؟ تو اب ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، بدلے میں، اس حق کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں، یہاں تک کہ اس کا نام اعمال گناہوں سے بھر جائے گا اور اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مفلس تو یہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آیا اس حال میں تھا کہ نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اس حال میں کہ نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو کہیں خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ مالی حقوق، حقوق اللہ، حقوق العباد کے ادائیگی یا عدم ادائیگی کی وجہ سے کہیں ہمارے لیے آخرت کا معاملہ مشکل نہ ہو جائے، کہیں ہماری پکڑ اور مواخذہ نہ ہو جائے۔ تو بہرحال تکمیل توبہ کے لیے ان معاملات کی ادائیگی، ان معاملات کی صفائی، ان معاملات کی درستی یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال توبے کا دروازہ کھلا ہے، انسان باہر جتنے بھی گناہ ہو جائے، لیکن چونکہ ہمارے اس دین اسلام میں مایوسی تو ہے نہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایمان یعنی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو چاہے انسان نے پوری زندگی بھی گناہوں میں گزاری ہو تب بھی مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر گبر و کافر و بت پرستی بازا، ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، کہ اس دربار میں نا امیدی ہے ہی نہیں،
100 مرتبہ بھی اگر توبہ کر کے توڑ دی پھر بھی مایوس مت ہونا، پھر بھی توبہ کر لینا، اللہ پاک توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ سال دوم کا سبق کچھ دیر میں شروع ہوگا۔